اور جو مسلمان کسی کافر ملک میں رہتے ہوں اور وہاں مسلمانوں کے ایمان کے اظہار کی وجہ سے ان کے جان مال عزت و آبرو کے ہلاک ہونے کا انہیں یقینی خطرہ ہو، تو مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر دارالاسلام میں منتقل ہو جائیں۔ اور ہجرت کی ایک اور قسم ہے کہ دارالخوف سے دارالامن کی جانب منتقل ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع ہے ہجرت کی تعریف۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت مبارکہ کے اس حصے میں ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو تم ان کو دوست نہ بناؤ، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حتیٰ کہ وہ ہجرت کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلیں۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ منافقین کو دوست نہ بنائیں حتیٰ کہ وہ ہجرت کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ منافقین پہلے خلوص قلب کے ساتھ اسلام لائیں اور پھر وہ ہجرت کریں، تو وہی ہجرت ان کو فائدہ دے گی، وہی جہاد ان کو فائدہ دے گا، کیونکہ ایمان اور اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول ہی نہیں۔ اور ہجرت کا معنی ہے کہ دار الحرب کو ترک کر کے دار الاسلام میں منتقل ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آگے، اور جو مکہ کے مسلمان تھے ان پر ہجرت کرنا یعنی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا یہ واجب ہو گیا، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ ہجرت منسوخ ہو گئی، کیونکہ اب مکہ دارالاسلام بن گیا۔ اور جو مسلمان کسی کافر ملک میں رہتے ہوں اور وہاں مسلمانوں کے ایمان کے اظہار کی وجہ سے ان کے جان مال عزت و آبرو کے ہلاک ہونے کا انہیں یقینی خطرہ ہو، تو مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر دارالاسلام میں منتقل ہو جائیں۔ اور ہجرت کی ایک اور قسم ہے کہ دارالخوف سے دارالامن کی جانب منتقل ہونا، جیسا کہ مکہ سے مسلمان حبشہ میں منتقل ہوئے، چونکہ اس وقت مکہ دارالخوف تھا، مشرکین مکہ مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرتے تھے، تو مسلمان اس دارالخوف سے ہجرت کر کے دارالامن یعنی حبشہ میں منتقل ہوئے۔ اور ہجرت کی ایک اور قسم ہے جسے یعنی گناہوں سے ہجرت کرنا، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داود کی روایت ہے کہ فرمایا ہجرت اس وقت تک منقطع نہ ہوگی جب تک کہ توبہ منقطع نہ ہو، اور توبہ اس وقت تک منقطع نہ ہوگی جب تک کہ سورج مغرب کی جانب سے طلوع نہ ہوگا۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت